جماعت اسلامی بنگلہ دیش جیتنے جا رہی ہے اور جیت جائے گی. آپ کی اس پہ کیا ٹیک؟ دیکھیے، میں سب سے پہلے تو اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کروں گا، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جماعت اسلامی جس طرح بھی امیر نے انہوں نے ذکر کیا کہ ایسی جماعت ہے جس کے روٹس نہ صرف اس وقت کے مشرقی پاکستان اور آج کے بنگلہ دیش میں ہیں بلکہ پاکستان میں بھی ہیں، اور ان سب کا اوریجن ابو علام مودودی تک آتا ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ جیسے 2 ونگز ہیں لیکن یہ 2 مختلف ملکوں کے اندر ہیں. پاکستان میں اگر اس ونگ کی ہم الیکٹورل پروگرس کی بات کریں تو کوئی خاطر خواہ نہیں رہی. ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹیز کی حد تک جمعیت کا کنٹرول رہا، بڑے بڑے لیڈرز ادھر سے آئے، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی سوائے کہ ایک کولیشن بنا کے کے پی میں جو سو NWFP ہوا کرتا تھا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کے، اس کے علاوہ ادروائز کہیں بھی حکومت لینے میں کامیاب نہیں ہوئی. اب اس کی وجہ کیا ہے یہ تو ایک الگ کویشچن ہے، اس پہ لمبی ڈبیٹ ہو سکتی ہے. آج ہماری زیر بحث ہے جماعت اسلامی کا بنگلہ دیش کی سیاست میں کردار. تو ہم اگر بنگلہ دیش کی علیحدگی کے بعد کا ہم ٹائم پیریڈ دیکھیں تو عوامی لیگ اور BNP ان دونوں کے درمیان، جس طرح پاکستان میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان میں رسا کشی رہی ہے، اسی طرح ان 2 جماعتوں کی رہی ہے، BNP اور عوامی لیگ. 90s میں BNP کی حکومت زیادہ رہی. خالدہ ضیاء جو ضیاء الرحمان صاحب ہیں جو ان کے پریزیڈنٹ تھے پہلے، ان کی جو بیٹی ہیں انہوں نے حکومت کی، اور 2008 سے لے کے 2024 تک جب آپ کی ادھر ریولوشن آیا اس وقت عوامی لیگ نے حکومت کی. اس ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شاید یہ ابھی موقع ہے جماعت اسلامی کے پاس کہ اپنی جو ان کی تاریخ ہے جس میں وہ الیکٹورل پروسیس کا حصہ تو بنے لیکن کسی حکومت کا حصہ نہیں بن سکے، اس سے اچھا موقع میں نہیں سمجھتا کہ جماعت اسلامی کے لیے بنگلہ دیش میں ہو، بلکہ پاکستان اور بنگلہ دیش میں ملا کے جماعت کا اگر کہیں چانس بن رہا ہے وہ اب بن رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا 2024 کے بعد سے. آپ کی ایسی پارٹی جس نے 15 سال تک بالکل آئرن ہینڈ کے ساتھ حکومت کی، وہ الیکشن میں نہیں لڑ سکتی، اس کو آپ نے بین کر دیا ہے. تو یہ دیکھنے والا ایک تو سوال ہے کہ وہ جو لیفٹ لیننگ ووٹ تھا وہ کس کو ووٹ کریں گے. جماعت اسلامی کے بارے میں تو پاکستان میں بھی ادھر بھی ان کا ایکسٹریم رائٹ کا ان کا ایک پوائنٹ آف ویو، اور BNP کو کہا جاتا ہے کہ سم ویئر ان بٹوین. تو اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا عوامی لیگ کا ووٹر ادھر آئے گا. آن دا فیس آف اٹ تو لگتا ہے کہ شاید نہیں آئے گا. عوامی لیگ کا ووٹر تو جماعت اسلامی کو تو کسی صورت میں جی. اب دوسرا سوال ہے کہ کیا BNP کو دے گا. اب یہ وہ 2 پارٹیاں ہیں جن کا آپس میں ہمیشہ اختلاف رہا ہے، تو یہ بھی چانسز ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ ووٹ نہ کرے، لیکن پھر بھی ایک حد تک اکثریت ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ BNP کی طرف جائے گی. کہ BNP عوامی لیگ کا جو ایکسپورٹر ہے یا تو وہ ایبسٹین کریں گے، مطلب ابھی بھی سپورٹرز ہیں، یا وہ BNP کو اپنے سے زیادہ قریب سمجھیں گے. یہ اس کے باوجود کہ ان کی لڑائی رہی ہے، کیونکہ وہ حالاتوں وہ حب علی میں نہیں بلکہ بغض معاویہ میں یعنی جماعت اسلامی سے نفرت کی بنیاد پر وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے دوسرے حریف کو BNP کو وہ ووٹ دے دیں. تو یا وہ ایبسٹین کریں اور وہ دوسرا BNP لیڈ کولیشن جو ہے ان کے بھی کچھ 5 7 8 پارٹیاں غالباً کے ساتھ بھی میجورٹی اس میں BNP کی ہے. BNP کے پاس پاسٹ حکومت کا ایکسپیرینس، پاسٹ الیکشنز میں جیتنے کا ایکسپیرینس، پاسٹ حکومت کرنے کا ایکسپیرینس، یہ جو ان کا سٹرکچر ہے ووٹنگ کرنے کا، کمپیننگ کرنے کا طریقہ کار، یہ بھی ان کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے. اگر میں جماعت اسلامی کی کولیشن کا ذکر کروں تو بالکل پروگرام سے پہلے مجھے یہ ٹھیک اس بارے میں اطلاع دی گئی کہ بنگلہ دیش کی جو کولیشن ہے وہ پاکستان کی متحدہ مجلس عمل کی طرح نہیں ہوتی کہ ادھر وہ ایک ہی جھنڈے تلے ایک ہی نشان پہ الیکشن لڑتے ہیں، اور پوسٹ الیکشن بھی ان کی کمٹمنٹ جاری رہتی ہے. ادھر ہے کہ ہر پارٹی اپنا اپنا جھنڈے کے تحت اپنے اپنے نشان کے تحت کرے گی، لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹس کریں گے. یعنی بنگلہ دیش میں جو 11 پارٹی الائنس ہے جماعت لیڈ بائی جماعت اسلامی، وہ 11 پارٹیاں اپنے اپنے نشان پر انتخاب لڑ رہی ہیں، اور جو BNP کا 10 پارٹی الائنس ہے وہ 10 پارٹیاں اپنے اپنے انتخابی نشان پہ انتخاب لڑ رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ یہ ایک لوز قسم کا کولیشن ہے، دو کولیشن ہے جو انتخاب لڑ رہے ہیں.